اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ 6 کلموں کے کیا کیا فضائل اور برکات ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا، شکریہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میری شفاعت سے زیادہ مستفید ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت یعنی گواہی کی کنجیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے، پھر اس کے 99 اعمال نامہ کھولے جائیں گے جو کہ گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ لیا جائے گا جس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، پھر ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں سے بھرے ہوئے 99 اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت والا پرزہ رکھ دیا جائے گا، پس یہ پرزہ اعمال ناموں پر بھاری ہوگا۔ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تمجید اور تہلیل پر مشتمل ہے۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد کے پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کیا کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ یہ روایت جمع الفوائد سے لی گئی ہے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کاموں سے رک جائے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچا رہے۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار پر مشتمل ہے۔ استغفار کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا۔ اس عمل کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ شفیع المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب کہ میں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہیں خواہشات نفس میں ڈال دیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو غلط فہمی سے ہدایت پر ہی سمجھتے رہے۔ جامعہ الصغیر میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح چھٹے کلمے میں مسلمان کفر و شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلی، بے حیائی، بہتان طرازی اور دیگر گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ کفر و شرک کی وجہ سے انسان اپنے خالق و مالک سے مکمل قطع تعلق کا شکار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ انسان میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ غیبت اور بہتان طرازی انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ بے حیائی
کی وجہ سے انسان عفت و عصمت اور پاک دامنی کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کلمے میں مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ کی درخواست کرتا رہے تاکہ اس کا ایمان اور تقوی سلامت رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔